میں درود کے پڑھ لیجیے گا. فضا تھوڑا سا تیز کرنا. پھر درود پر محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للموحدین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. درود پڑھیے محمد. خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ مل کر سب بآواز بلند صلوات. وعجل فرجهم. ایک اور مرتبہ بآواز بلند صلوات. میں نے ان سے بات کی ہے، آواز بیٹھی ہوئی ہے، اسپیکر تو چل ہی نہیں رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ آواز میکسیمم ہے. آپ میں ان کو پھر بھی بلا، میں نے کال کی ہے، وہ آواز دیکھو تمہیں فیل نہیں ہو رہا. خیرات میں بھی دیکھ کر ہی نہ حسین کا، سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. کربلا جانے کے لیے تو راہ بلند کر کے نعرہ حیدری 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 محمد آل محمد بلند تر صلوات. وعجل فرجهم اجمعین. مومنات گرامی، آج کی بارگاہ خصوصاً کریم آل محمد، کریم اہل بیت، امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ. آج آپ سب امام حسن مجتبیٰ کے مہمان ہیں اور یہاں سب سے بڑی خیرات جو بڑھتی ہے وہ کرم کی خیرات ہے. اور ہو نہیں سکتا کہ کریم کا در ہو اور کسی کو خالی بھیجیں، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو معرفت جناب قاسم کو سمجھ کر امام حسن مجتبیٰ کو پرسہ دیتے ہیں. سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ جو جناب قاسم ہے نا، انہیں کربلا میں رکھا ہی اس لیے گیا تاکہ جن کا کوئی سننے والا نہیں ہے نا، ان کی عرضیاں جناب قاسم کے ٹکڑوں میں لپیٹ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جائے. بیٹا کربلا کا سب سے مظلوم کردار حضرت قاسم، اور آج آپ سب ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. اختتام مجلس پر روز آپ نے تابوت اٹھائے، مگر آج ایک چھوٹی سی گٹھری اٹھا کر جناب فروا کو یہ کہہ دیجئے گا کہ بی بی آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم سب ہیں کہ جو حسین کے ساتھ ٹکڑے اٹھانے کے لیے کربلا میں موجود ہیں. ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگیں گے، پروردگار شہزادہ قاسم کے پامال بدن کا صدقہ ظہور امام میں تعجیل فرما. بار الہ کل جوانوں کی خیر،
ہمارے نسل جوان کو باطل کی پرآشوبیوں سے بچا، بار الہ معرفت امام عطا فرما، جناب قاسم کے صدقے ہر ماں کے سر پہ سہاگ کی چادر سلامت رکھنا۔ مولا جنہیں تو نے اس امتحان میں ڈالا ہے، اللہ انہیں اس امتحان سے سرخ رو فرما۔ بار الہ کل بچوں کو بے وقت کی یتیمی سے بچا، میرے مالک سب کے سروں پہ ان کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا۔ مومنوں کے بچوں کو اعلیٰ کامیابیاں عطا فرما، بار الہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ میرے مالک جس رزق خیر سے آج کی فرش عزا بچھی ہے، اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ بار الہ جس کے دل میں جو حاجات ہیں اس کی نام بنام حاجت روائی فرما۔ جناب اور ام فروا کے ارمانوں کا صدقہ پروردگار جو مائیں یہاں بیٹھی ہیں، مولا سب کی پریشانیاں اولاد کے حق میں جو ہیں اسے دور فرما، سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، سب کے کلیجوں کو سکون عطا فرما، اور مالک دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، بار الہ حق کو فتح مبین عطا فرما، فلسطین کو فتح مبین عطا فرما، شام کی محافظت فرما، اربعین امام حسین کی محافظت فرما، اتباط مقدسہ کی حفاظت فرما، اور بار الہ ہمیں اول وقت کا نمازی بنا، بار الہ سوائے غم حسین کوئی غم نہ دینا، اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف برحق ہادی دوراں پروردگار عالم امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما، اور ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما۔ برائے قبولیت مجلس، برائے قبولیت حاجات بلند تر صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کر جتنا جلدی ظہور چاہتے ہیں اتنی بلند تر صلوات۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ مومنات گرامی، سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ 23 کے زیر اثر مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارا موضوع سخن ہے حزب اللہ، اللہ کا لشکر۔ لشکر خدا کا ہو تو پھر لشکر کا سالار بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم لشکر کے ادنا سے فرد ہیں، اور سالار لشکر ابھی پردہ غیبت میں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جو سالار لشکر پردہ غیبت میں ہے، مگر اس کی نظر اپنے لشکر کے ایک ایک فرد پر ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ لوگ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنا خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا، کچھ نے پورا کر لیا اور کچھ ابھی پینڈنگ میں ہیں، منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ جنہوں نے پورا کر لیا ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ سے مل گئے جا کر، اور جو منتظر ہیں ان کی کوالٹی یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ دیکھو بیٹا، جو خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے آمادہ ہیں، دیکھیں مولا متقیان ہم سب کے لیے ایک استاد بھی ہیں، ایک منٹور بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم سب کے مولا بھی ہیں۔ مولا کائنات سے سیکھنا ہے کہ مولا ایک انسان خدا کی بارگاہ میں خود کو کیسے پریزنٹ کرے کہ وہ خدا کی بارگاہ سے ریجیکٹ نہ ہو بلکہ قبول ہو جائے۔ مختلف باتیں ہم کر رہے ہیں نا خود کو سنوارنے کے لحاظ سے۔ بیٹا ہمارے پاس مولا کائنات جیسے موجود ہیں، علی جیسے موجود ہیں، امام حسین جیسے موجود ہیں،
آپ یہ سوچیں کہ کیسا مولائے کائنات نے خود کو گروم کیا کہ جب وہ خدا سے ملنے لگے، جب وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو ضربت کھانے کے بعد سر پر ان کا پہلا جملہ یہ تھا فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی ہے جو علی کو لگی؟ بیٹا ضربت بھی مولا کے سر پر، لہو میں بھی مولا ڈوبے ہوئے، ریش مبارک ان کی خون میں تر ہے، اور قاتل تلوار لہرا لگا کر مسجد سے باہر جا رہا ہے، تو ظاہری طور پر قاتل کو یہ لگا کہ شاید وہ کامیاب ہو گیا، اس نے علی کو اگر شہید کر دیا تو وہ کامیاب ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں بھی ایسا ہی لگا کہ علی تو شہید ہو گئے، قاتل کامیاب ہو گیا، یہی ہے نا؟ تھوڑا تھوڑا سر ہلاتے جائیے۔ ظاہری طور پہ تو یہی لگا نا کہ علی شہید ہو گئے، قاتل جو تلوار لہرا رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ مولا نے ایک جملے میں قاتل کی کامیابی پہ پانی پھیر دیا۔ اگلا جو سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب ہوں، علی نے وہیں پر خدا کو گواہ بنا کر کہا فزت برب الکعبہ، کہ اے رب کعبہ میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں آج علی کامیاب ہو گیا۔ جب پوچھا کہ علی یہ جملہ اس وقت کہنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ کی گردن پہ تلوار لگی ہے، تب مولا کائنات نے کہا یہ کامیابی کم ہے کیا کہ دشمن نے مجھے علی ہونے کی وجہ سے نہیں مارا، بلکہ دشمن نے مجھے خدا کا ولی ہونے کی وجہ سے مارا ہے۔ میرے مرنے کی وجہ، میرے قتل ہونے کی وجہ ذات نہیں ہے، میرے قتل ہونے کی وجہ مقصد ہے۔ جملہ سمجھ رہی ہیں؟ وعدہ پورا کیسے ہو رہا ہے، کامیابی کیسے ہو رہی ہے؟ جب ذات پیچھے رہ جائے، مقصد آگے آ جائے، تو پھر آپ کا بھی بنتا ہے کہ آپ کہیے فزت برب الکعبہ۔ مگر جب تک ذات میں پھنسے رہیں گے، مگر جب تک اپنی ذات کے اندر گمے رہیں گے، تب تک کامیابی قدم نہیں چومے گی۔ اور خدا سے کیا ہوا وعدہ ناکام لوگ پورا نہیں کر سکتے، خدا سے کیا ہوا وعدہ کامیاب لوگ پورا کر سکتے ہیں۔ کیا دشمنی ہے لوگوں کی اہل بیت سے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ بیٹا دیکھو، اہل بیت کا کردار اگر سمجھ میں آ جائے، کل کی مجلس ذہنوں میں ہے؟ کیا چاہتے ہیں مولا مشکل کشائے دو جہان ہم سے، جہاں ہم نے کل اسٹاپ کیا تھا؟ جس کو یاد ہے وہ میرے ساتھ سر ہلائے گا۔ کیا چاہتے ہیں علی ہم سے؟ کہ اگر وہ مشکل کشا ہیں، ہاں علی کیا چاہتے ہیں کہ اگر علی مشکل کشا ہیں تو ان کا ہر چاہنے والا مشکل کشا بن جائے۔ پوچھا یا علی کیا مطلب؟ کہا چہرہ تمہارا ہو نظر میں آؤں، ذات تمہاری ہو نظر میں آؤں، بات تمہاری ہو نظر میں آؤں، لوگ تمہیں دیکھ کر پہچان لیں، تمہیں بتانا نہ پڑے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ تمہارا بیہیویئر، تمہارا کردار، تمہاری سچائی، اور سب سے پہلے تمہاری طہارت بولے کہ تم انما یرید اللہ کے در سے جڑے ہوئے ہو، علی کا چاہنے والا۔ علی علی سارا کا شوہر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی قرآن کا رائٹر، علی علی جنگوں کا فائٹر، علی علی محشر میں ملیں گے، علی علی پھر جام چلیں گے، علی علی باغیر بھی ہوں گے، علی علی جل جل کے کہیں گے، علی علی تھوڑا سا
بیٹا اہل بیت کو آپ کے اندر خود چاہیے. یہ جملہ سخت ہے، سخت ہے. دیکھو کربلا میں زہیر ابن قین بھی تھے، جن کو زہیر ابن قین صحابی رسول. کربلا میں کچھ کیریکٹرز ہیں جو آپ سب کو زبانی یاد ہیں. ان میں جناب حر، ان میں جناب زہیر ابن قین، جناب وہب کلبی. مطلب یہ وہ کیریکٹرز ہیں جو بنی ہاشم میں سے نہیں ہیں مگر مشہور ہو گئے. مشہوریت، شہرت بھی ان کا مقصد نہیں تھا، مقصد تک پہنچ گئے. مومنوں میں سے کچھ لوگ جنہوں نے وعدہ پورا کیا اور جو منتظر ہیں انہوں نے خود کو کیسے چینج کرنا ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اب تک پکچر نظر آنے لگی ہے نا ہمیں. ہم نے جن پوائنٹس پہ گفتگو کی ہے وہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں. ابھی جو میں نے کل جملہ کہا تھا، علی مشکل کشا ہے اور کربلا میں حسین وہ بھی مشکل کشا تھے، خود مشکلوں میں گھرے تھے مگر کسی کو ریئلائز نہیں ہونے دیا کہ میں مشکل میں ہوں. کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اہل بیت اپنی مشکل بھول کے حل کرتے تھے. کیا مطلب؟ پتہ چلا اہل بیت مومن سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دکھی دل، کوئی پریشان حال اس سے اپنی مشکل بیان کرے تو آپ اس کے آگے اپنی نہ بیان کر دیں. 90% ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اگر میں کہوں میری طبیعت خراب ہے تو 5 منٹ کے بعد اگلا بھی کہے گا میں تو صبح سے اٹھ ہی نہیں پا رہی ہوں. اگر میں کہوں کہ میں فائنینشلی پرابلم ہے، اگلا اس سے روتی شکل بنا کے کہتا ہے میں تو تمہیں کیا بتاؤں، میں تو خود اتنے دنوں سے پریشان پھر رہی ہوں. بیٹا اگر آپ اس کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا رونا تو اس پہ نہ روئیے. مومن کی سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے کہ سب سے پہلے وہ وجود سے کرتا ہے. اگر وجود سے نہ کر سکے تو مال سے کرتا ہے، اگر مال سے نہ کر سکے تو احساس سے کرتا ہے، اگر سن بھی لیجئے تو وہ بھی بڑی نعمت ہے. سننا ہے. مولا کائنات جو مشکل کشا مشہور ہوئے، ابھی میں امام حسین پہ آ رہی ہوں کیونکہ مجھے نتیجہ دینا ہے نا. مشکل کشا مشہور ہوئے. سوال یہ ہے کہ یہ مشکل کشائی جو علی کی تھی، یہ مولا کائنات خدا نے بڑا کمال بنایا ہے علی کو. کائنات کی مشکل کشائی کی ہے مولا نے، سمجھ رہے ہیں؟ کائنات کے مشکل کشا علی ہیں، مگر جب ظاہری وجود میں آئے، جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے، اب سنو جملہ، انہوں نے خود کو اتنا ایزی ٹو اویلیبل کر دیا کہ جس کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ مولا متقیان سے کہتا تھا، علی ان کی مشکل کشائی کرتے تھے. اتنا مشکل کشائی کی کہ علی معاشرے میں مشہور ہو گئے کہ علی سے بڑا کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں جو مشکلوں کو حل کرے. اتنا مشکل کشائی کی کہ خدا نے اپنی مدد کا ذریعہ علی کو بنا دیا کہ اگر مجھ سے مدد چاہیے ہو تو مجھے اللہ مدد کہہ کے نہ پکارنا، مجھے علی مدد کہہ کر پکارنا، کیونکہ علی بھی میرا ہی نام ہے. یہ جو یا علی ہے، سلامت رہے. یاد رکھیے اللہ کو جب ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو بیٹا اللہ مدد اللہ کیسے کرے گا؟ جناب ابراہیم کی آگ کو بھی تو جبریل سے گلزار کروایا تھا نا.
अल्लाह ने भेजा था ना जिब्रील जाओ, काम हुआ या नहीं हुआ? काम तो कोई ना कोई कर रहा है ना खुदा का, पैदा करना है आपको, तो वालिदैन को दरमियान में वसीला बना दिया। अब हम क्या करें कि खुदा को पता है कि सबसे फास्ट जो काम करेगा उसी को भेज दूं। मदद अल्लाह से मांगी जाती है, अल्लाह की मर्ज़ी जिसको मर्ज़ी भेज दे, चाहे वो रसूल अल्लाह को भेजे, चाहे वो अली को भेजे। मगर यहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ मर्तबे में थोड़ा छोटा होना तो उसी से काम करवाया जाता है। अब ये थोड़ी हो सकता है कि इमामत के होते हुए रिसालत से कहा जाए इमामत मौजूद है, तभी तो हमें आदत पड़ गई या अली मदद कहने की। अल्लाह ने मशहूर करवा दिया अली को मदद के लिए, फेमस हो गए मौला, है ना, इतने मशहूर हो गए, ट्रेंड बन गया गाड़ियों के पीछे या अली मदद। अब तो उनको भी पता चल गया है जो या अल्लाह मदद कहते हैं कि अल्लाह मदद करने के लिए हाथों का मुतलाशी है, और सिर्फ 2 ही हाथ हैं जिन पे स्टैंप लगी हुई है यदुल्लाह की, कि जिन पे स्टैंप लगी है हाथ अली के हैं मगर कहलवाए अल्लाह के हैं। इसकी वजह खुदा न खास्ता तौहीद से मर्ज होना नहीं है, इतनी अताअत की अली ने अल्लाह की कि अल्लाह ने अपनी कुदरतें इनके हाथ में रख दी कि अली लोग पुकारेंगे मुझे, मदद तुमने करनी है। ये है अली की मुश्किल कुशाई का अंदाज। अली, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये मौला कैसे मुश्किल कुशा बने, अल्लाह ने तो बनाया। ये मुझे नहीं पता कि कब से मुश्किल कुशा हैं, ये मुझे नहीं पता कि कब से अली मुश्किल कुशा है, मैं नहीं जानती। ये खुदा जाने, खुदा के नबी जाने, खुदा के बंदे जाने, हमें नहीं पता अली कब से मुश्किल कुशा हैं, बाखुदा हमें क्या पता। लेकिन दुनिया में तो जब अली ज़ाहिरी तौर पे पैदा हुए तब से अली ने हर बंदे की क्या की, मुश्किल कुशाई। अब कब से कर रहे हैं, ये फजीलत मौला की हैं, समझ आ रहा है। लेकिन इतना पता है मुझे कि जब जनाब सलमान फ़ारसी से बात हुई थी, जनाब सलमान फ़ारसी 100 से ऊपर उम्र के सहाबी रसूल मुंतज़िर, जब उनसे बात हुई तो मौलाए कायनात से जब गुफ्तगू हो रही थी तो मौलाए कायनात ने जनाब सलमान से कहा, जनाब सलमान ने मौलाए मुत्तक़ियान से पहले कहा कि या मौला, मैं 100 बरस का हूँ, आप अभी सिन में छोटे हैं, आप पिछली दुनियाएं जो हैं जहाँ से हम गुज़र के यहाँ तक पहुँचे, मौला हाथों को जोड़कर बड़ी सऊबतों के बाद यहाँ रसूल अल्लाह तक पहुँचा हूँ, उम्र में मैं आपसे थोड़ा बड़ा हूँ। तो जनाब मौलाए मुत्तक़ियान ने बड़ा प्यारा जुमला कहा सलमान आप भूल गए का क्या, ये वाक़या बिहारुल अनवार उसमें दर्ज है, उसमें लिखा है, और बहुत सी किताबों में ये कोट भी है। मैं इस तरह के आपको पता मौजज़ात बगैर रेफरेंस के नहीं सुनाती कि कल को अगला खड़ा हो कि ये कहाँ से आपने पढ़ा। बेटा कुछ वाक़यात अली से ऐसे जुड़ गए हैं कि उनके अंदर रेफरेंस ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जहाँ जनाब सलमान का तस्करा आता है वहाँ मौला अली का भी तस्करा ज़रूरत है। मौला अली ने जनाब सलमान से कहा, कभी आप रास्ता भटके हैं? जनाब सलमान ने कहा, रेगिस्तान में एक दफ़ा ज़िंदगी में भूला था। तो कहा रेगिस्तान में क्या हुआ? कहा रेगिस्तान, या अली अल्लाह किसी मुसाफिर को रेगिस्तान में ना भटकाए। मौला मुस्कुराने लगे। कहा रेगिस्तान में होता क्या है? कहा या अली, ना पानी ना रेत, ना रेत ही रेत, ना पानी ना साया ना नखलिस्तान। या अली हम वहाँ पर अगर भटक जाए तो बंदा मर जाता है। जनाब सलमान जब ये बात कर रहे तो मौलाए मुत्तक़ियान ने उनसे पूछा, फिर आप इतने सहरा में से बच कैसे गए? तो मुस्कुराए। जब ये जुमला पूछा तो जनाब सलमान कहने लगे, या अली खुदा भला करे एक मुसाफिर का।
کہا یا علی خدا بھلا کرے ایک مسافر کا. یا علی اس وقت تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تب میں نے اب سلمان کیا کہہ رہے ہیں, میں نے اللہ سے گفتگو کی. میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں ایک مجوسی والدین کے گھر میں پیدا ہوا, مگر تیرے حبیب کی محبت میں جسے تو نے کہا تھا کہ آخری نبی ہے, میں اس کی محبت میں یہ سفر طے کر رہا ہوں. اللہ تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اس کے قدموں میں جا کر اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کا اقرار کر لوں. کہ ابھی میں نے اللہ سے یہ کہا ہی تھا, ایک خوبصورت جوان آ گیا. اچھا مولا بڑے حیرت سے ان کی بات سن رہے, جیسے کہ بہت اٹینٹیو ہو کے نہیں بات سنتا. مولا بہت اٹینشن سے ان کی بات سن رہے. کہا اچھا خوبصورت جوان آیا, کہاں؟ کہ وہ گھوڑے پہ تھا. کہا اچھا. کہ اس نے پہلے مجھے پانی پلایا, مرنے سے بچایا, پھر اس کے بعد مجھے گھوڑے پہ بٹھا لیا. کہ جب میں گھوڑے پہ بیٹھا مجھے تھوڑی سی نیند آ گئی. جتنی دیر میں مجھے نیند آئی مجھے لگا کہ چند لمحے سویا ہوں, مگر جب میری آنکھ کھلی تو میں صحرا کے باہر تھا, تو مجھے لگا کہ شاید میں رات بھر سو گیا. اب انہیں یہ ساری بیچ کا سینیریو نہیں سمجھ آیا کہ میں کتنی دیر سویا. کہتے جب میں نے دیکھا کہ وہ جوان میرے ساتھ ہے, انہوں نے مجھے اتارا. جب میں اترا وہاں سے اتر کے جانے لگا, تو جب میں جانے لگا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. مولا نے مسکرا کے کہا آپ نے شکریہ بھی ادا کیا؟ کہا جی. کہا آپ نے شکریہ میں کوئی گفٹ نہیں دیا؟ کہا وہاں تو میں خود مسافر تھا, وہاں جنگل میں کچھ جنگلی پھول تھے جنہیں میں نے توڑا, اور اس جوان سے کہا ابھی میں یہی دینا چاہ رہا ہوں, اسی کو قبول کر لیجئے. علی نے اپنے کرتے میں ہاتھ ڈالا, وہی پھول نکال کر جناب سلمان کو دکھائے. کہا سلمان یہ والے پھول تو نہیں تھے. جناب سلمان نے جیسے ہی دیکھا کہا یا علی یہ تو بہت سالوں پہلے کی بات ہے. علی نے مسکرا کر کہا تم نے پکارا خدا کو تھا. مشکل کشالی پھر دیکھتے نوازتے کرتے ہیں کیا علی. ڈر جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں, ہم جب کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا علی. نعرہ حیدری 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 حیدری. جیو کشالی علیہ السلام جیو بیٹا سلامت رہو. بیٹا معجزہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میں بہت کم واقعات ممبر سے سناتی ہوں, مگر اس لیے میں نے یہ سنایا کہ ٹائم ٹینیور ہم ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہیں کہ علی کب سے مشکل کشا ہیں, علی کب سے حاجت روا ہیں. یہ مسئلہ تو رسول اللہ نے حل کر دیا کہ اگر کسی نے کل انبیاء کو ان کی خلقت میں دیکھنا ہو, ان کی ہیبت میں دیکھنا ہو, ان کی کلام میں دیکھنا ہو, ان کے علم میں دیکھنا ہو, ان کو ان کی حکومت میں دیکھنا ہو, ان کی طاقت میں دیکھنا ہو, تو کیا کرے؟ انظرا علی وجہ علی, وہ علی کے چہرے پہ نظر ڈال دے. اللہ نے کل نبیوں کا نچوڑ علی کو دے دیا. نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, جدھر جدھر ہوا چلی علی 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 علی. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. نعرہ صلوات جیتی رہیے. نبیوں کا ناصر بھی ہیں علی. کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا متقیان انبیاء کے مددگار. سمجھ آ رہے ہیں؟ تو علی آپ سے نہیں چاہتے کہ آپ نبیوں کی مدد کریں. توجہ میری طرف. علی آپ سے نہیں چاہتے کہ نبیوں کی مدد کریں. علی آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے امام کی مدد کریں. وقت کے امام کی مدد وہی کرے گا جو امام کی امت کے کام آسان کرے گا, آسانی کا باعث بنے لوگوں کی. دیکھو بیٹے, ہر طرح کے لوگ ہر امام کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ ہر طرح کے لوگ. کچھ لاسٹ مومنٹ پہ آ کے آتے ہیں اور امام کے قریب ہو جاتے ہیں. کچھ
ساتھ چلتے ہیں مگر لاسٹ مومنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے تیار ہونا نا امام کے لیے. ہم دیکھیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں اس وقت فال کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن میں اہلیت ہوتی ہے اور وہ اپنی اہلیت کو امام کے لیے یوٹیلائز نہیں کرتے. تو پتہ امام کیا کرتے ہیں؟ امام انہیں خود لینے آ جاتے ہیں. تینوں چیزوں کی کیٹیگری بیٹا موجود ہے امام کے لشکر میں. جو سیم ڈے آ کر قسمت بدل گیا وہ کون ہے؟ بولیے. جناب حر. ادب کے ساتھ. حر نے کمایا ہی ادب ہے اور جناب حر کو رکھا بھی ہم جیسوں کے لیے گیا ہے. عام نہیں تھے جناب حر. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بڑے جرنیل چیف آف آرمی اسٹاف. سمجھتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف؟ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آج کل زیادہ سمجھتے ہیں نا. بس اسی ٹائپ کا نہیں, سوری ٹو سے, بہت اعلیٰ. جناب حر بہت اعلیٰ. ہمارے الحمدللہ چیف آف آرمی اسٹاف بہت اعلیٰ بھائی. اتنا کام ہو رہا ہے. اب تم لوگ مجھے کسی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگاؤ, مجھے پڑھنے دو بھائی. مجلس کون سے کالے جاتے ہیں؟ محمد. تمہیں پتہ ہے ویگو ڈالا آ جاتا ہے لینے کے. سمجھ رہے ہو؟ اب جو میں بات کر رہی ہوں ہر ایک کے گھر کے سامنے پھر کھڑا ہو جائے نا تو پھر اچھی بات تو نہیں ہے نا. تو اب یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں جناب حر کی کیٹیگری والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے. جب امام ظہور کریں گے تو جناب حر جیسے بہت ہوں گے. جناب حر کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ آئے اینڈ پہ ہیں. امام نے انہیں ایکسیپٹ کیا. امام نے جو ایکسیپٹ کیا, اگر حر کے اندر اہلیت نہ ہوتی, قابلیت نہ ہوتی. دیکھیں وہ لشکر یزید میں بھی تھے تو جرنل تھے, تو اگر وہ جرنل تھے تو اس کا مطلب اہلیت تو تھی نا. ہم صرف جناب حر کو پڑھتے کہ حر آئے حر آئے حر آئے. آپ نے یہ, اگر حر کی جگہ کوئی ایسا ہوتا جس میں اہلیت نہ ہوتی, جس میں اخلاص نہ ہوتا, جس کے اندر امام حسین کی معرفت نہ ہوتی, تو کیا امام اس کو بھی لاسٹ مومنٹ پہ ایکسیپٹ کرتے؟ یہ جناب حر کی معرفت تھی جس کی وجہ سے امام نے انہیں لاسٹ مومنٹ پر قبول کیا. مطلب ہم میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنی زندگی میں مگن مزیدار ماحول, لیکن جب امام آئیں گے تو ہمارا دل چاہے گا کہ ہم بھی امام کے لشکر میں چلے جائیں. ہم پہنچیں گے امام کے لشکر میں, امام قبول بھی کریں گے, مگر بیٹے اس سے پہلے قابلیت اتنی ہو کہ امام ریجیکٹ نہ کر سکے. مطلب یہ تھوڑی نکما ہو اور پہنچ جائے, نہ عبادت نہ دنیا, دونوں چیزیں نہ ہوں, اور پھر امام سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ امام آپ کو لے لے. مشکل ہے بیٹا. دوسری کیٹیگری جناب ذہب. یہ بھی ایک کیٹیگری ہے امام حسین کی کربلا میں. ذہب کون ہے جانتے ہیں؟ ابھی میں جناب ذہب کہہ رہی ہوں, 5 منٹ کے بعد وہ جناب ذہب نہیں ہے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہی ہو. کون سی بچی بولی؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہو. جناب ذہب مدینہ سے چلے, امام حسین کے ساری صحبتیں حاصل کی, ساری مشکلات امام کے ساتھ جھیلی, لیکن جب عاشور کے دن صبح اٹھے انہوں نے کہا اب دال گلنے والی نہیں ہے. انہیں لگا تھا کہ شاید مذاکرات کھیلیں گے تو کام آسان ہو جائے گا.
انہیں لگا کہ آج مذاکرات ہو رہے ہیں، امام حسین پھر کریں گے، امام حسین پھر کریں گے، بات بے چپ ہو جائے گی، اور جب امام حسین کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں بھی ان میں سے کوئی ایک عہدہ مل جائے گا، تو میں امام حسین کے ساتھ اچھے ناموں سے پہچانا جاؤں گا کہ صاحب وہ اتنا اچھا تھا کہ یہ تو شروع سے چلا اینڈ پہ آیا، اب انہیں فلاں جگہ کا گورنر بنا دیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں امام کے ساتھ۔ جب صاحب نے دیکھا کہ معاملہ اب مذاکرات کی میز سے آؤٹ ہو گیا، چک ہونے والی ہے، تو وہ امام کے پاس آئے ہیں، امام سے آ کے ڈسکشن کی ہے۔ انہوں نے کہا امام اگر آپ اجازت دیں تو میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ عاشور کے دن، سمجھ آ رہا ہے؟ اسی لیے نمازوں میں، قنوت میں دعائے غریق پڑھنے کی تاکید کی ہے آپ کے مولا نے۔ یا اللہ ہو یا رحمان ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے رحمان، اے دلوں کے پلٹنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ آخری دنوں میں نماز میں یہ پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ جب آپ قنوت پڑھیں تو آپ دعائے غریق نیٹ کے اوپر سرچ کرو، دعائے غریق آ جائے گی، اس کا اسکرین شاٹ لے کر چھوٹا سا پیپر پرنٹ نکال کر مصلے پہ رکھ لو، 2 دن میں یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور جو دعا ہے وہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ والی دعا بھی جو ہے اس کو بھی آپ اپنے قنوت میں شامل کریں۔ کیوں؟ آپ اس میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، تو میرے دل کو مت پلٹنا ہدایت دینے کے بعد۔ یعنی کہ خدا کو یہ بھی ڈر ہے کہ ہدایت کے بعد بھی بندہ پلٹ سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ابلیس ہے نا، یہ آخری اٹیمپٹ کرے گا مرتے وقت، جب روح نکل رہی ہوگی نا، یہ اس وقت بھی آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا۔ اس کی اس وقت بھی کوشش ہوگی کہ آپ کو آپ کے دین سے ابھی بھی پلٹا دے، تاکہ آپ خدا کی گڈ بک میں نہ آ سکیں۔ تو یہ والی جو آیہ مبارکہ ہے، اس کو بھی قنوت میں پڑھنا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں خدا سے؟ کہ اے اللہ، میرے دل کو پلٹانا نہ ہدایت کے بعد، کیونکہ اگر ہدایت کے بعد پلٹ جائے تو بیٹا دوبارہ ہدایت پہ آنا بڑا مشکل ہے۔ تو جو جناب صاحب تھے وہ امام حسین کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑا، انہوں نے کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، مولا میں نے بڑی آپ کے ساتھ مشقتیں اٹھائیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں واپس چلا جاؤں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ امام حسین نے روکا ہوگا؟ کیوں نہیں روکا؟ روک لیتے نا مولا۔ مولا کہتے کہ پہلے ہی سپاہی کم ہیں، تم کیوں واپس جا رہے ہو؟ پتہ چلا مولا نے آپ سب کو میسج دے دیا کہ مجھے جبرن ساتھی نہیں چاہیے، جو دل سے حسین کے پاس آئے وہی کربلا کا حصہ بنے گا، مجھے زبردستی والا ماحول نہیں چاہیے، تم آؤ تم آؤ۔ اس لیے حسین چاہتے ہیں اتنا پلٹ جاؤ کہ جب امام وقت آئے تو تم انہیں چھوڑ کے نہ جاؤ، بلکہ ان کے ساتھ اس طرح جڑ جاؤ جیسے کربلا میں 72 جڑے تھے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس بندے نے، جناب صاحب نے اجازت چاہی۔ اب یہ عاشور کی جنگ شروع ہو رہی ہے، درمیان میں یہ جا رہے ہیں۔ تب مولا نے انہیں کہا تھا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے وسائل نہیں ہیں، کیونکہ میرے پاس آلریڈی کمی ہے، میں تمہیں کیسے وسائل دوں؟ جب انہوں نے یہ جملے کہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، تب امام نے، اس نے کہا مولا میں چلا جاؤں گا خود ہی۔ مولا نے کہا اس صحرا میں کیسے جاؤ گے؟ میرے پاس تو جانور نہیں ہے کہ میں تمہیں اونٹ دوں، گھوڑے دوں۔ سنو ذرا جملہ، جب گمراہی آتی ہے نا انسان پکا ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہے؟ پھر تمہیں راستہ نظر نہیں آتا، گمراہی آتی ہے تو انسان کے لیے چیزیں بھی آسان ہونے لگتی ہیں۔ سورت پڑھو تو انٹرنیٹ ہلکا آتا ہے، ویڈیو دیکھو تو نیٹ تیز ہو جاتا ہے۔ معافی چاہتی ہو، قرأت سنو تو اڑ کر تم ایک دم سے بند کرتے، چھوڑو یار کیا سنوں میں،
ادھر آپ کو میوزک لگا لو تو ایسا شٹر شٹر فل. شیطان بھی آپ کے نفس پہ کام کر کے آزماتا ہے کہ مشکلیں دیکھو اگر میں ڈالتا ہوں تو کتنا چلتا ہے. اصل میں کر شیطان رہا ہوتا ہے، پرکھ اللہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ڈٹرمنیشن کتنی ہے. گھبرا تو نہیں رہے؟ سمجھ آ گیا نا. اس نے کہا مولا میں جاؤں. مولا نے کہا جاؤ. مولا نے کہا میرے پاس چیزیں نہیں ہیں. اس نے کہا میرے پاس گھوڑا ہے مولا. مولا نے کہا کہاں ہے؟ وہ میں نے باندھا ہوا ہے وہ دور. یعنی کہ ارینجمنٹ پورا تھا، ادھر حسین کہیں میں ادھر نکل جاؤں. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب مولا نے جملہ بڑا پریکٹیکل کہا، یہ جملہ میرے آپ سب کے لیے، ساری بیٹیوں کے لیے. مولا نے کہا ذہب جا رہے ہو نا تو پھر اتنا دور جانا کہ میری آواز نہ آئے. امام حسین نے بڑا ٹیکنیکل جملہ کہا ہے یہ کہ ذہب جا رہے ہو تو اتنی دور جاؤ کہ تم تک میری آواز نہ پہنچے. مولا آپ کو پتا تھا کہ آپ کی آواز کتنی دور تک پہنچے گی. یہ جو آپ ساری بیٹھی ہیں خود ہی تو نہیں آئیں. یہ وہ آواز تھی جو حسین کی تھی جس نے نسلوں میں سفر کیا. ہمیں نہیں پتا نا بیٹا. پچھلے سال کی مجلس یاد ہے جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے امام حسین کی آواز سنی ہے تو آپ نے کہا تھا نہیں. یہی کہا تھا نا. لیکن آپ کا یہاں بیٹھنا بتاتا ہے کہ وہ آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہے کہ جب عاشور کے دن امام حسین نے استغاثہ بلند کیا، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے. تو بیٹا روحوں میں یہ صدا اتنی سفر کی کہ نسل در نسل اولاد پیدا بعد میں ہوتی ہے، حسین کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے پہلے تیار ہوتی ہے. مولا نے کہا اتنی دور جاؤ کہ تم تک میری آواز نہ آئے. لیکن حسین جانتے تھے کہ مولا حسین کی آواز کا احاطہ. بیٹا تمہارے کام ختم نہیں ہوتے سارا سال، بزی رہتے ہو. کتنا مصروف ہوتی میری یہ بیٹیاں مجھے پتہ ہے، باخدا مجھے پتہ ہے. کھانے پینے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. ان کو کوئی بلا نہیں سکتا مگر یہ اس وجہ سے بیٹھی ہیں کیونکہ انہوں نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا ہے. بیٹا مظلوم کی خون بھری ہوئی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائی ہے تو تم آج یہاں دنیا کے کام چھوڑ کر بیٹھے ہو. سمجھ آ رہا ہے؟ امام حسین دلوں میں رہ کر تم سب کو عزادار بنا کر چلے گئے. سمجھ آ رہا ہے بیٹے؟ کربلا میں 2 لاشیں ایسے ہیں جن کو بڑی مشکل سے اٹھایا گیا. بہت لمبے مصائب نہیں، 2 جملے مصائبوں کے، کیونکہ آج کا پرسہ واقعی مشکل پرسہ ہے. ایک لاشہ سید سجاد نے اٹھایا، دوسرا لاشہ خود امام حسین نے اٹھایا. یہ 2 لاشیں مشکل کیوں تھے بیٹا؟ کیونکہ اتنے پامال تھے یہ دونوں لاشیں. اتنے پامال لاشیں جو حسین نے اٹھانے تھے نا، ایک کربلا میں بہت زیادہ جو پامال ہوا وہ حسین کا لاشا تھا، اور دوسرا لاشا جو بہت پامال ہوا جس کی مجلس میں آج آ کے بیٹھی ہو عزاداران امام، کربلا کے سب سے مظلوم شہزادے کا پرسہ، غریب شہزادے کا پرسہ. جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں نا بیٹا،
آج کا پرسہ کس کے نام؟ کہ جس کو ان کی ماں نے اکیلے پالا۔ بہت سی مائیں یہاں بیٹھی ہیں نا، 2.5 سال کی عمر میں قاسم یتیم ہو گئے، 2.5 سال میں۔ کبھی کسی ایسے جنازے پہ گئے ہو جہاں جوان باپ کا جنازہ ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہوں؟ عزاداروں کبھی گئے ہو کسی ایسے جنازے پر جہاں جوان بیوہ بچوں کو سینے سے لگائے ہوئے اپنے سر کے تاج سے پوچھے کہ مجھے بتا دیجئے ان بچوں کا کرنا کیا ہے؟ عزاداران امام، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ارے چھوٹے بچوں کو سینے سے لگا کر، بہت مشکل مرحلہ۔ بیٹا جو بچے بغیر باپ کے پلتے ہیں نا، یاد رکھنا وہ ماؤں کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے جناب قاسم جناب ام فروہ سے کس قدر منسلک تھے کہ جب چھوٹے تھے نا تو ماں کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ عزاداروں، جب بلوغت میں آتا ہے نا بچہ تو اس کا بستر علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک دن جناب قاسم دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، جناب ام فروہ نے رو کے پوچھا قاسم ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ کہا اماں نیند نہیں آ رہی ہے۔ عزاداروں جیسے یہ جملہ کہا پوچھا بیٹا کیوں نہیں آ رہی؟ اماں آپ کی خوشبو سونگھ کے سوتا ہوں، اماں مجھے قدموں میں سلا لیجئے۔ عزاداروں جن کے باپ نہ ہونا، ارے ماں ایک مرتبہ نظروں سے غائب ہو، بچے تڑپ جاتے ہیں، بچے تڑپ جاتے ہیں۔ آج تم مشکل جنازہ اٹھانے آئی ہو جو حسین کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ وہ ایک سلام کا جملہ ہے نا کہ شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش قاسم کی اٹھانے میں بڑی دیر لگی، اللہ جانے دیر کیوں لگی۔ عزاداروں کس لیے لاش اٹھانے میں دیر لگی؟ آج کا پرسہ ایک اجڑی ماں کا پرسہ۔ عزاداران امام، حضرت قاسم 13 سال کا بچہ، کربلا کا وہ شہسوار جس کو دیکھ دیکھ کر حسین جیتے تھے۔ تو میں بتاؤں شب عاشور رات کو حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، شاگرد تھے نا علی اکبر اور قاسم حضرت عباس کے، تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سننا گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ جناب عباس نے حضرت علی اکبر سے کہا اکبر ایسا کریں گے صبح سب سے پہلے میں شہادت کے لیے جاؤں گا۔ اب جب یہ جملہ کہا نا سب سے پہلے میں جاؤں گا شہادت کے لیے، سنیے تو جب یہ جملہ کہا تو حضرت علی اکبر نے گھبرا کے کہا چچا عباس آپ تو سالار ہیں، آپ تو میرے بابا کے کمر کی طاقت ہے، چچا عباس آپ نہ جائیے گا، سب سے پہلے میں چلا جاؤں گا۔ اب جب یہ جملہ کہا میں جاؤں گا، عباس نے گھبرا کر کہا اکبر تم چلے گئے نا تو امام حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ عزاداروں دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ 13 سالہ یتیم حسن یہ جملہ سن رہا تھا، ایک مرتبہ رو کر کہا چچا آپ بھی نہ جائیے، اکبر آپ بھی نہ جائیے، میں چلا جاؤں گا کیونکہ میں تو یتیم ہوں، میرے پیچھے کوئی رونے والا نہیں۔ عزاداروں امام حسین نے سینے سے لگا لیا قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی۔ عزاداروں شرمائیے گا نا، مشکل پرسہ ہے۔ عزاداروں دعا کرو کسی بیوہ ماں کا آسرا نہ اجڑے، کسی کا ارمان اس طرح ریت میں نہ ملے۔ عزاداران امام صبح ہو گئی، جناب قاسم امام حسین کے پاس آئے۔ تھوڑا سا وقت لوں گی کیونکہ قاسم پڑھنا ہے۔ عزاداروں اتنا تو حق بنتا ہے نا حسن مجتبیٰ کا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا معاف کر دیجئے، آپ کو ٹکڑوں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ مولا مدینہ میں آپ کے جگر کے ٹکڑے، کربلا میں آپ کے بیٹے کے لاشے کے ٹکڑے، مولا عجیب ٹکڑوں کا منظر ہے۔ عزاداروں ہاتھوں کو جوڑا،
चाचा इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन ने माथा चूमा, कहा बेटा नहीं, तुम तो मेरे भाई की निशानी हो। रवायत में है 3 दफ़ा मांगी, 3 दफ़ा नहीं मिले। आखिर में बाजू में, जो बाजूबंद में तावीज़ था, उसको खोला, उसमें क्या लिखा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके नीचे जुमला लिखा था, बे है इमाम हुसैन, अब तुम वक्त के इमाम हो, जब तुम ये पर्चा खोलोगे मैं हसन नहीं होगा, तुम मुसीबत में घिरे हुए होगे, तुम मेरी तरफ से नाना के दीन पर मेरा कासिम कुर्बान कर देना। अज़ादारों इधर जुमला पढ़ा, उधर हुसैन ने माथा चूमा, चूमने के बाद कहा, हाय कासिम, आज चचा की निशानी जा रही है। अज़ादारों माँ के पास आए, माँ के पास आए, माँ के पास आके इजाज़त मांगी। अम्मा ने इजाज़त दे दी। किताबों में लिखा है जनाब उम्मे फरवा ने, ये जब हम जनाब कासिम के बात करते हैं ना, मेहंदी, गाना, कपड़े, ये माँ के अरमान थे। जब बेटा जवान होता है ना, तो बेटा माँ के दिल में भी कुछ अरमान होते हैं। जनाब उम्मे फरवा ने कहा, बेटा सिर्फ कुर्ता बदल के चला जा। अज़ादार धानी रंग का कुर्ता पहनाया, कमर में पटका बांधा, कासिम लड़ने के लिए चले गए। हुसैन रोते रहे, भैया हसन माफ कर देना। अज़ादारों तलवारों पे तलवारें चलाई, तलवारों पे तलवारें चली। शहादत इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि मेरे जवान बच्चे सुने कि 13 साल का बच्चा भी नासिरे इमाम बन सकता है। वरना आपको पता है मैं 2 मिनट में मसाइब ख़त्म करती हूँ, लेकिन कासिम सुना इसलिए रही हूँ ताकि छोटे बच्चों को पता चले कि बच्चा अगर मकसद पे चले तो छोटा नहीं रहता। अज़ादारों 7 पहलवानों को कासिम ने गिराया। अब जब 7 पहलवान गिरे ना, तो अर्ज़क जो कि बड़ा शामी पहलवान था, वो खुद जनाब कासिम के सामने आ गया। अज़ादार 13 साल का बच्चा, उधर लहीम शहीम एक पहलवान। किताबों में जुमले लिखे हैं, एक मर्तबा जनाब कासिम ने मुड़ के अब्बास की तरफ देखा, अब्बास ने हाथों का इशारा किया, मरहबा ए शेरे करबला। नन्हे से हाथों में कासिम ने तलवार उठाई, ऐसी गर्दन काटी। अज़ादारों अर्ज़ा की गर्दन कटी। ये तारीख सुनाई मैंने आपको। अब मैं कहूँगी माओ बहनों से, अब एक यतीम के पुरसे का हक अदा करना है। अज़ादारों जब अकबर का लाशा आया था ना, तो लैला को संभालने के लिए हुसैन मौजूद थे, मगर जब कासिम का लाशा आया, फरवा सर पे पीट पीट का, आज मेरे बुढ़ापे का सहारा। आज यतीम का हक रखना नहीं, यतीम के वारिस बन के आए हो ना, आज पुरसा आपने देना है। इमाम हसन मुज्तबा अल्लाह जाने कहाँ खड़े हैं, पूरे अशरे में एक दिन है तुम्हारे मौला का। अज़ादारों अर्ज़क मर गया, एक ऐलान हुआ, सुनो, एक ऐलान हुआ, कहा बच्चा ना समझो, हैदर कर्रार का पोता है, एक एक करके मारोगे ना कभी काबू में नहीं आएगा। अब सुनो बेटा, जिस बच्चे के पाँव रकाब में नहीं आ रहे, अरे किस तरह घोड़े पे बैठा है, इतना छोटा कद था जनाब कासिम का, पाँव रकाब में नहीं आ रहे, कहा मिल के हमला करो। किताबों में मक्तल की लिखा है 800 का लश्कर, अकेला कासिम, हसन मुश्तबा का लाडला, सबने घेर के मारा। अब जो घेर के मारा, कहीं से पत्थर आए, कहीं से तीर आए, एक ने नेजा मारा। अब जो नेजा गिरा, एक आवाज करबला में गूंजी। अज़ादारों एक आवाज करबला में गूंजी, कासिम घोड़े से गिरे। अब ये जुमला माएँ सुनेंगी,
سناؤں تمہیں جملہ؟ انتظار کر رہے ہو نا جنازے کا، انتظار کر رہے ہو نا؟ قاسم کی ماں نے بھی بڑا انتظار کیا تھا، قاسم کی ماں نے بھی بڑا انتظار کیا تھا جنازے کا۔ اتنا آسان تھوڑی تھا قاسم کا جنازہ اٹھنا۔ عزادارو گرے جناب قاسم۔ تمہیں پتہ ہے کربلا میں جب کوئی سوار گرتا تھا نا تو گرتے ہوئے کس کو پکارتا تھا؟ بولو، روتے روتے بتاؤ کس غریب کو پکارتا تھا؟ حسین کو پکارتا تھا نا۔ کوئی کہتا تھا چچا میں گر گیا، کوئی کہتا تھا ماموں میں گر گیا، کوئی کہتا تھا بھائی مدد کے لیے آئیے، کوئی کہتا تھا آقا گر گیا۔ اگر اکبر گرے، اکبر نے بھی بلایا حسین ہی کو تھا، السلام علیکہ یا ابتہ، سلام کر کے حسین کو بلایا۔ مگر کربلا کا واحد شہید جس نے حسین کو نہیں بلایا، اب تم جانو جنازہ جانے عزادارو کربلا کا واحد شہید، ارے جیسے ہی گھوڑے سے گرا، گرنے کے بعد کیا کہا؟ اماں قاسم گر گیا، اماں مدد کرو۔ عزادارو بھگدڑ مچ گئی، گھوڑوں سے پامال قاسم کا لاشا، حسین روتے رہے، ہائے قاسم تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ یہ لے لو مائک۔ مٹیاں چرل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی، مٹیاں چرل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی، مٹیاں چرل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی، مٹیاں چرل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی، مٹیاں چرل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی، مٹیاں چرل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی، مٹیاں چرل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی، مٹیاں چرل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی، مٹیاں چرل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی، مٹیاں چرل گئی مانور والے قاسم دی مہندی۔ کبرا دا بابا چادر بچھا کے، کبرا دا بابا چادر بچھا کے، چڑ چڑ کے بولے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی، مٹیاں چرل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی، مٹیاں چرل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی، مٹیاں چرل گئی